بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی معتبر و مشہور اور مستند و معتبر صحہ ستہ کے بشمول تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ سلسلہ وار جاری ہے۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم حدیث نمبر 1724 سے شروع کر رہے ہیں۔ ابواب الجہاد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب فی اہل العذر فی القعود۔ حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا المعتمر بن سلیمان عن ابیہ عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ائتونی بالکتف او اللوح فكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنین وعمرو بن ام مکتوم خلف ظهره فقال هل لي رخصة فنزلت غير اولي الضرر وفي الباب عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سليمان التيمي عن ابی اسحاق وقد روى شعبة والثوری عن ابی اسحاق هذا الحديث۔ معذور افراد کا جہاد میں شریک نہ ہونا۔ اگر کوئی معذور ہے، نابینا ہے یا لنگڑا ہے، اپاہج ہے، تو ایسے اشخاص اگر جہاد میں شریک نہ ہوں تو ان کو اجازت ہے، وہ لوگ مستثنیٰ ہیں۔ ایسے افراد جو واقعتاً شرعی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے تو وہ لوگ گرفت میں نہیں آئیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شانے کی ہڈی یا تختی لاؤ، آپ نے اس پر یہ آیت لکھی لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یعنی جو مومن جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور جو مومن جنگ میں شریک ہوئے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے مرتبے میں۔ ظاہر بات ہے ایک مجاہد ایک مومن ہے، جہاد کر رہا ہے، دشمنان اسلام سے لڑ رہا ہے، اور ایک دوسرا شخص وہ بھی مومن ہے لیکن جنگ میں شریک نہیں ہے، تو دونوں کا مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت پاک علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے کیا میرے لیے عدم شرکت کی اجازت ہے؟ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے، تو نابینا ہے تو ان کو کسی کی مدد کی ضرورت رہیں گی شریک ہونے کے لیے، تو وہ لڑ بھی نہیں سکتے نا جنگ میں، جب ان کو دکھائی نہیں دے گا کچھ بھی تو لڑیں گے کیسا؟ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ پوچھے کہ میرے لیے عدم شرکت کی اجازت ہے، اگر میں شریک نہ ہوں جنگ میں تو کیا مجھ پر مواخذہ ہوگا، میری گرفت ہوگی، مجھے پکڑ ہوگی، یعنی میرے لیے اجازت ہے جنگ میں شریک نہ ہونے کی؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی غیر اولی الضرری، معذور لوگوں کے علاوہ گھروں میں بیٹھنے والے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کرنے والے اور بلا عذر شرعی گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو معذور لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جنگ میں شریک نہ ہونے کی، کیونکہ وہ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، وہ لوگ مستثنیٰ ہیں۔ البتہ جو لوگ جنگ میں جانے کی طاقت رکھتے ہیں، خواہ صحیح و سلامت ہیں اور کوئی کمزوری نہیں ہے، یعنی آنکھ ہاتھ پیر وغیرہ سب سلامت ہے، جسمانی اعتبار سے معذور نہیں ہیں، اس کے باوجود جنگ میں شریک نہیں ہوتے ہیں، تو یہ لوگ اور جو لوگ جنگ میں شریک ہو کر اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ معذور لوگ البتہ مستثنیٰ ہیں سے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس، جابر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح اور بواسطہ سلیمان تیمی ابو اسحاق کی روایت سے غریب ہے۔ شعبہ اور ثوری نے بھی اسے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1725 باب ما جاء فی من خرج الی الغزو وترک ابویہ۔ وہ جو صحابی رسول جو عرض کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تو خیر حدیث شریف ہے، لیکن میرا ہاتھ کٹے ہوئے، کسی شخص کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، پیر کٹا ہوا ہے، یا اندھا ہے، نابینا ہے، بہرا ہے، یعنی شرعی عذر ہے، ایک معقول عذر ہے، اور وہ عذر کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو رہا ہے، جہاد میں حصہ نہیں لے رہا ہے، لیکن اس کی نیت پوری ہے۔ حقیقت میں جیسا مجاہدوں کی جو نیت ہوتی ہے کہ جہاد میں شریک ہو کر اللہ کی راہ میں اپنی گردن پیش کریں اور اللہ ہی کے لیے لوگوں کی گردن بھی لے لیں، تو یہ جو نیت ہوتی ہے، یہ جو تڑپ اور خواہش ہوتی ہے، تو یہ خواہش ہے، لیکن میرے اعضاء نہیں ہے، مطلب ہاتھ کٹا ہوا ہے، پیر کٹا ہوا ہے، آنکھ سے اندھا ہوں، نابینا ہوں، تو یہ شرعی مجبوری ہے۔ تو اب کیا یہ لوگ
جو میدان جنگ میں جن کے ہاتھ سلامت ہیں، پیر سلامت ہے، جو حصہ لے کے اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں اور اللہ کے لیے گردنیں کاٹ رہے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں مرتبے میں؟ مرتبے مجبوری ہے، یہاں مجبوری ہے. اسی لیے تو کہا گیا، اس سے پہلے بھی آیا ہے کہ جو شخص صدق دل سے، خلوص دل سے شہادت کی تمنا رکھتا ہے لیکن شہادت کا مرتبہ نہیں پا سکتا، شریک نہیں ہو سکتا جنگ میں مجبوری کی وجہ سے، تو اس کو بھی ثواب ملے گا ان کے برابر. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت کیا، کار خیر کرنے کی نیت کیا لیکن نہیں کر سکا تو نیت کا بھی ثواب ملے گا اس کو. نیک کام کی اگر صرف نیت بھی کیا لیکن نیک کام نہیں کر سکا تب بھی وہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے. اس لیے کہا گیا کہ نیت اچھی رکھو. اللہ تعالیٰ بندے کی نیت اور اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. والدین کو چھوڑ کر جہاد کے لیے جانے کی اجازت ہے یا نہیں، اس حدیث شریف میں اسی کا بیان آ رہا ہے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان و شعبۃ عن حبیب بن ابی ثابت عن ابی العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يستأذنه في الجهاد فقال لك والدان قال نعم قال ففيهما فجاهد. وفي الباب عن ابن عباس هذا حديث حسن صحيح. وابو العباس هو الشاعر الاعمى المکی واسمه السائب بن فروخ. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر جہاد میں جانے کی اجازت مانگنے لگے. آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا تو ان کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت ہی تمہارے لیے جہاد ہے. والدین کی خدمت کرنا یہ اولاد پر فرض ہے اور جہاد کے برابر اس کو مرتبہ ملے گا جبکہ والدین زندہ ہو اور خدمت اور مدد کے محتاج ہوں. تو ایسے وقت پہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہی اصل جہاد ہے. اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت مذکور ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ابو العباس نابینا شاعر ہیں اور مکی ہیں، ان کا نام سائب بن فروخ ہے. حدیث نمبر 1726 باب ما جاء فی الرجل یبعث من سریۃ واحدۃ، ایک شخص کو لشکر پر امیر مقرر کرنے کا بیان. حدثنا محمد بن یحیی حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جریج فی قوله اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. قال عبد الله بن حذافة بن قیس بن عدی السہمی بعثه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على سریۃ اخبرانیہ على ابن مسلم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه الا من حدیث ابن جریج. حجاج بن محمد ابن جریج سے اللہ تعالیٰ کے قول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں یعنی حاکم ہیں، حاکم وقت ہیں، فقہا بھی مراد لیے ہیں یہاں پر، اور جو تم میں سے اولو الامر یعنی تمہارے معاملے کے سرپرست ہیں، حاکم ہے جیسے سلطان ہیں، بادشاہ وقت ہے. اس کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی سہمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چھوٹے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. ابن جریج کہتے ہیں مجھے یعلا بن مسلم نے بواسطہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس بات کی خبر دی. حدیث حسن صحیح غریب ہے، ہم اسے صرف ابن جریج کی روایت سے پہچانتے ہیں. لہٰذا جس کو لشکر کا امیر قرار دیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اس کی اطاعت لشکر پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں معصیت اور نافرمانی کے کاموں میں تو کسی کی بھی بات ماننا نہیں ہے، چاہے وہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو. تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی، امیر جس نے امیر کی اطاعت کی، امیر کی بات مانی، یقیناً اس نے میری بات مانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو امیر کی بات ماننا یہ لشکر پر واجب اور فرض ہے، ضروری ہے. لیکن اسی میں امیر کی بات مانی جائے جس میں اللہ و رسول کی نافرمانی نہ ہوتی. جی ہو، یہ تو صریح بات ہے. یعنی گناہ کے کاموں کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو وہ کام نہ کریں اور نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. جی اس کی بات، ہاں اس کی بات نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، یعنی اچھے کاموں میں اطاعت کرنا. جی لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ بھی آیا ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو یا ایسے کام کا حکم دیا گیا جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو وہاں پر مخلوق کی بات نہیں سنی جائے گی، نہیں اطاعت کی جائے گی ان کی، چاہے وہ بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو. حدیث نمبر 1727 باب ما جاء فی کراہیۃ یسافر الرجل وحدہ، آدمی کا تنہا سفر کرنا پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ قرار دیا گیا ہے تنہا سفر کرنے کو. حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی البصری حدثنا سفیان عن عاصم بن محمد عن ابیہ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان الناس يعلمون ما اعلم من الوحدۃ ما سرى راکب بلیل یعنی وحدہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ تنہا سفر کے نقصان کو جانتے جیسا کہ میں جانتا ہوں تو کوئی سوار رات کو اکیلا سفر نہ کرتا.
لوگوں کو معلوم نہیں ہے تنہائی میں جو وحشت ہے اور جو نقصان ہے. اگر اس کا علم ہو جائے تو کوئی بھی رات میں سفر تنہا نہیں کرے گا، بلکہ کسی ساتھی کو اپنے ساتھ رکھے گا تاکہ مشکلات میں اور ضرورت پڑنے پر اس کا کوئی ساتھ دے سکے. خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے تو اس کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا. اسی لیے تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے. حدیث نمبر 1728. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثه ركب. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو حسن. حضرت عمرو بن شعیب بواس سے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوار شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہیں، اور تین سوار سوار ہیں. کم سے کم سفر کرنے کے لیے 3 اشخاص ہونا چاہیے. حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے. ہم اسے صرف اسی سند یعنی عاصم کی روایت سے پہچانتے ہیں، اور عاصم محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے ہیں. حدیث عبداللہ بن عمر حسن ہے. ایک شخص سفر کر رہا ہے وہ بھی شیطان ہے، 2 سوار ہیں تو وہ 2 شیطان ہیں. دو سفر کر رہے ہیں تو وہ بھی شیطان ہیں. 3 ہونا چاہیے کم سے کم تاکہ جماعت کا بھی اہتمام ہو سکے اور کوئی ناگہانی بلا اور آفت آنے کی صورت میں ایک دوسرے کا سپورٹ کر سکیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں. اس لیے یہ احتیاطی احکامات دیے گئے ہیں. اب موجودہ دور میں چونکہ سہولتوں کا دور ہے، موبائل فون کے ذریعے اطلاع دی جا سکتی ہے. آپ کے پاس سب کے پتے موجود ہوتے ہیں، فون نمبرات ہوتے ہیں، اور پہلے جیسا خطرہ تھا آج کل ویسا خطرہ بھی نہیں ہے. تاہم احتیاطی تدبیر اختیار کی جائے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ جان اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت بندے پر لازم ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس کی وجہ سے جان انسان کی ضائع ہو جائے. حدیث نمبر 729. باب ما جاء فی الرخصۃ فی الکذب والخدیعۃ فی الحرب. حدثنا احمد بن منیع ونصر بن علی قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعۃ. وفي الباب عن علی وزید بن ثابت وعائشہ وابن عباس وابی ہریرہ واسماء بنت یزید وکعب بن مالک وانس بن مالک. هذا حدیث حسن صحیح. جنگ کے موقع پر دھوکہ دہی اور جھوٹ کی اجازت ہے جنگ میں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ ایک دھوکہ ہے، جنگ ایک تدبیر کا نام ہے. جنگ میں دھوکہ دینے کی اجازت ہے دشمنان اسلام کو مارنے کے لیے. اس باب میں حضرت علی، زید بن ثابت، عائشہ، ابن عباس، ابو ہریرہ، اسماء بنت یزید، کعب بن مالک اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ توریہ کرنا بہتر ہے. جھوٹ بولنے سے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جو جھوٹ نہ ہو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کی قوم جو بت پرست تھی، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، جب وہ لوگ میلے میں چلے گئے، اپنا بت خانہ کھلا چھوڑ کر میلے میں چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے بتوں کو توڑ دیے کلہاڑی لے کر، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن پہ، اس کے کندھے پر کلہاڑی لٹکا دیے. جب لوگ واپس آئے دیکھے اور بتوں کی یہ درگت جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بتوں کا یہ حشر ہوا ہے تو فوراً برہم ہو گیا اور پوچھے کہ بھائی ایسی حرکت کون کیے؟ تو لوگ بولے اور کون کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کی ہمیشہ مذمت کرتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں، ان پر عیب لگاتے ہیں، ان کے سوا کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. بولے تو بولے کون ہے، ذرا ان کو لاؤ سامنے. بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور پوچھے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، آپ کرے کیا بول کے پوچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. تو حضرت کیا فرمائے؟ قال بل فعلہ کبیرہم. تو حضرت کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ اب مفسرین اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فعلہ بول کے رک گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. فعلہ من فعلہ، جن کو یہ کام کرنا تھا وہ کر دیے. کبیرہم ھذا، یہ سب سے بڑا بت ہے، تمام بتوں کا ہیڈ اور صدر ہے. اس سے پوچھو تم لوگ، اگر ان کے اندر بات کرنے کی طاقت ہے تو پوچھ لو ان سے ہی کہ ان کا یہ حشر کون کیا ایسا. تو ایک مطلب یہ بیان کیے. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا. توریہ کے معنی ایسی گفتگو کرنا جس سے انسان کا ذہن، جس کے 2 معنی ہوتے ہیں، قریبی معنی ہوتے ہیں، ایک دور کے معنی ہوتے ہیں جس کی طرف ذہن فوراً نہیں جاتا. تو کبیر بول کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لیے. فعلہ کبیرہم، کیونکہ حقیقت میں تمام افعال کا خالق اللہ ہی ہے، بندہ کاسب ہے. تو اب یہاں پر حضرت ابراہیم کے، لیکن کیا بول رہے ہیں؟ کبیرہم، فعلہ کبیرہم، ان بتوں کا بھی جو بڑا ہے یعنی اللہ نے کیا ہے بولے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبیر کہہ کر اللہ کی ذات مراد لیے. یہ بہت
گہرائی میں جا کر اس معنی کی طرف ذہن لے جایا جا سکتا ہے، لیکن فوراً نہیں جاتا. اور وہ لوگ کیا سمجھے، کبیر سے مراد ان کا بڑا بت سمجھے وہ لوگ، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، توریہ ہے. تو جنگ میں چونکہ جنگ ایک تدبیر کا نام ہے، جنگ طاقت کے ذریعے بھی لڑی جاتی ہے، تدبیر کے ذریعے بھی لڑی جاتی ہے. جنگ میں دھوکے کی بھی اجازت ہے، دھوکہ دینے کی، یہ صرف جنگ کی حد تک ہے. لیکن توریہ جو فرما رہے ہیں اگر توریہ کے ذریعے کیا جائے تو بہتر ہے بلکہ فرما رہے ہیں، لیکن بغیر توریہ کے بھی دھوکہ، بغیر توریہ کے بھی اگر کیا جائے، ہاں کہا جا سکتا ہے. اب آپ لڑ رہے ہیں، اب لڑنے میں توریہ وغیرہ کا فوری ذہن میں آنا آپ کے ضروری جی ہاں، تو لہذا بالکل جھوٹ بھی آپ بول سکتے ہیں. جیسے کوئی کسی کافر کو یہ کہے میدان جنگ میں کہ بھائی گھوڑے پر ہرے، تمہارے گھوڑے کی زین دیکھو، دوسری طرف اس کو متوجہ کر کے ختم کر دے سکتے اس کو ایسا. حدیث نمبر 1730 باب ما جاء فی غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم و کم غزا. غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد، جملہ غزوات کی تعداد کیا ہے؟ تو شریعت اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں جملہ 83 جنگیں ہوئی ہیں، جن میں سے 27 غزوات ہیں اور 56 سریے ہیں. اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود تشریف لے گئے ہوں، شریک رہے ہوں، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. اور جس میں کسی مصلحت کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے اگر آپ شرکت نہ فرمائے ہوں اور صحابہ کو روانہ فرمائے ہوں تو اس کو سریہ کہتے ہیں، لشکر، چھوٹا سا لشکر. حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وهب بن جرير وابو داود قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال كنت الى جنب زيد بن ارقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19 فقلت كم غزوت انت معه قال 17 قلت وأيتهن كان اول قال ذات العشير او ذات العشير او العسير هذا حديث حسن صحيح. حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان سے پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی؟ انہوں نے فرمایا 19 غزوات. میں نے عرض کیا آپ کتنے غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے؟ فرمایا 17 غزوات میں. میں نے پوچھا پہلا غزوہ کون سا تھا؟ فرمایا ذات العشیرہ یا ذات العسیرہ. یہ حدیث حسن صحیح ہے. اب اس میں راویوں کے درمیان اختلاف ہے، بعض 27 بیان کرتے ہیں، بعض 19. بہرحال جس کو جتنی تعداد کا علم تھا انہوں نے بیان کر دیا، علم کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اور امانت کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے ان کے علم میں جو بات تھی وہ پہنچا دی. بہرحال تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غزوات کی تعداد جملہ 27 ہے. حدیث نمبر 1731 باب ما جاء فی الصف والتعبیۃ عند القتال. لشکر کی صف بندی اور تیاری. جنگ کے وقت لشکر کو منظم کرنا چاہیے، صف بستہ کھڑے ہو کر کھڑا کرنا چاہیے اور بالکل دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے مستعد اور تیار ہو جانا چاہیے. حدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا سلامة بن المفضل عن محمد بن اسحاق عن كريمة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال عبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ليلا وفي الباب عن ابي ايوب هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وسألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال محمد بن اسحاق سمع من كريمة وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حمید الرازی ثم ضعفه بعد. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر ہمیں رات کو ترتیب دیا. رات سے ہی ترتیب اور ٹھہرا کرنے کی ترتیب شروع کر دی گئی تھی. اس باب میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے. حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور فرمایا محمد بن اسحاق کو اکرمہ سے سماع حاصل نہیں ہے. جب میں امام ترمذی فرماتے ہیں جب میں امام بخاری سے ملا تو محمد بن حمید رازی کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے، پھر انہوں نے انہیں ضعیف قرار دیا. بہرحال یہ امام ترمذی کا جیسا کہ نہج اور طریقہ ہے کہ وہ راویوں کے بارے میں اگر کچھ کلام ہے تو اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، حدیث کا مرتبہ بیان کرتے ہیں اور محدثین کی آراء کو بھی نقل کرتے ہیں. بہرحال اس حدیث شریف سے اس بات کی تعلیم مل رہی ہے کہ جس کام کو بھی انجام دینا ہے اس سے پہلے اس کی صف بندی، ترتیب اور اس کو مرتب کرنے کی طرف توجہ کرنا چاہیے، کیونکہ اچانک کوئی کام کرنے کے لیے جب انسان آگے بڑھتا ہے تو اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا. تو ہر کام کو اس کے وقت سے پہلے پوری تیاری کے ساتھ، پوری استعداد کے ساتھ چاق و چوبند ہو کر انسان کو اس کام کو انجام دینا چاہیے. جہاد ہی بول کر نہیں، زندگی ایک مسلمان کی پوری ڈسپلن والی زندگی ہونا چاہیے، منظم اور وقت کی پابندی کے ساتھ وہ اس کو انجام دینا چاہیے. آج ہم حدیث نمبر 1698 سے آغاز کیے تھے، الحمدللہ 1731 تک ہم پہنچے ہیں اور اسی قدر پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ.